بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس عنوان پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین بلائی اور خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن، کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ نصیحت، یہ خیر خواہی اور بلائی کس کے لیے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ یہ نصیحت، خیر خواہی اور بلائی اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے آئمہ کے لیے، اور وعامتہم، اور ان کے عام لوگوں کے لیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، اللہ کے رسول، کتاب، آئمہ مسلمین اور عام مسلمان سب کی خیر بلائی اور سب کے لیے اچھا سوچنا اور اچھا کرنا، اس چیز کا نام دین ہے۔ یعنی جملہ بڑا کمپریہنسو ہے کہ الدین النصیحہ، کہ دین جو اللہ کے ہاں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو دین اللہ رب العزت کو مطلوب ہے اور جس کی دعوت پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کو دی، اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے خیر خواہی اور دوسروں کے لیے نصیحت۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ ایک صرف بالکل مختصر عرض کروں گا اور آخری جو جملہ ہے اس پر تھوڑی بات کروں گا۔ اللہ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات، صفات، عبادت، افعال سب میں وحدہ لا شریک مانا جائے، اور شرک کا شائبہ تک نہیں ہمارے عقائد و نظریات میں ہونا چاہیے۔ اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کو واقعتاً نہیں، صرف روایتاً نہیں، واقعتاً ہی اپنے ایمان کا حصہ بنائیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا کوئی اور مخاطب نہیں ہے، بلکہ میں اور آپ، ہم سب اس کے مخاطب ہیں۔ یہ اللہ کا آخری سندیسہ ہے جو اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ یہ ہمارے لیے کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ ہے، کسوٹی یہ ہے۔ اور اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی کیا ہے کہ ہم اس چیز پر پختہ ایمان اور یقین رکھیں کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث اور سنت کے بارے میں ہمیں معلوم ہو اور اس کے بارے میں اطمینان ہو کہ یہ واقعتاً ہی اللہ کے رسول کی سنت ہے اور آپ کا فرمان ہے، تو پھر ہماری گردنیں اس حکم کے سامنے جھکنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع، یہ ہے خیر خواہی اللہ کے رسول کے لیے۔ اور مسلمان حکمرانوں کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟
چوتھی چیز یہ فرمائی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے ائمۃ المسلمین کہ مسلمانوں کے حکمران، ان کے علماء اور ان کے سرکردہ لوگ، یاد رکھیے کہ سوسائٹی کے معززین، بڑے بزرگ اور جن کو کوئی آپ نے ذمہ داری دی ہے، ان کا احترام اور ان کی عزت بھی ہم جیسے لوگوں کے ذمے ہے۔ حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ اگر وہ خدا اور رسول کے حکم کے مطابق ہماری رہنمائی کریں تو ہم ان سے بغاوت نہ کریں، بلکہ ان کی بات کو تسلیم کریں اور باغی اور سرکشی نہ کریں۔ اور علماء کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ ہمارے جتنے مذہبی طبقات سے وابستہ لوگ ہیں، ان کا کوئی بھی عنوان، وہ عالم دین ہو، خطیب ہو، امام ہو، پیر اور راہبر مقتدا ہو، جو بھی ہو، ان کے لیے خیر خواہی کیا ہے کہ وہ جب ہمیں خدا اور رسول کے حکم کے مطابق ہماری رہنمائی کریں، قرآن و سنت کو دلیل کے طور پر پیش کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلائیں، تو نہ صرف ان کی بات کو وزن دیں بلکہ ان کا ادب اور احترام بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ اور پانچویں بات جس پر میں تھوڑی سی گفتگو بھی کرنا چاہوں گا، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین النصیحہ۔ اور پانچویں چیز فرمائی وعامتہم، اور ان کے عام لوگوں کے لیے خیر خواہی اور بلائی سے کوئی باہر نہیں ہے، کہ عام مسلمان جو پبلک ہے، عام مسلمان جو ہے، اس کی خیر خواہی اور بلائی، یہ پانچویں چیز ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یعنی اگر میں اور آپ اس دین کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس دین پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق پانچویں چیز جو آپ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی خیر خواہی، عام مسلمانوں کی بلائی، جب تک یہ بطور ایمان اور عقیدہ ہمارے کردار کا حصہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم دیندار نہیں کہلا سکتے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و نصح لکل مسلم، کہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، کس شرط پر؟ کہ میں نماز کو قائم کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، و نصح لکل مسلم، اور یہ کہ میں ہر مسلمان کی بلائی اور خیر خواہی کروں گا۔ ہر مسلمان کی بلائی اور خیر خواہی کرنا اور اس کے بارے میں اچھا سوچنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے بھائی کو نقصان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا، یہ اس دین کا مطلب یہ ہے اور اس دین کا تقاضا یہ ہے۔ اور یہ انہوں نے جو روایت کی ہے اور اپنے بارے میں یہ جو عرض کیا تو خود ان کا عمل بھی دیکھ لیجئے کہ طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یہ ایک واقعے کی شکل میں کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اس نے کہیں سے ایک گھوڑا خریدا کوئی لگ بھگ 300 درہم کا۔ جب وہ گھوڑا لے کے اس کے پاس آیا ان کا غلام تو کہنے لگا کہ یار تم نے تو بڑا سستا لے لیا ہے، یہ اتنے کا نہیں ہے۔ پھر اس کے مالک کو کہا کہ یہ زیادہ قیمت ہے اس کی، تم نے یہ سستا دے دیا ہے، تو اگر میں اس کی قیمت بڑھاؤں تو تم اس کو قبول کرو۔ یعنی اس کے لیے ہمدردی، خیر خواہی، اور فرمایا کہ یہ 300 کی بجائے 400 ہو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جو ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 400 سے بھی اصل میں زیادہ ہے، 500، 600، اور بالآخر اس کے لیے 800 درہم اس کو دیے۔ یہ کون
یہ کون کر رہا ہے؟ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہ روایت بھی کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ہاتھ پر اس شرط پر بیعت کی تھی کہ نماز کو قائم کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، وَنُصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کی خیر بلائی اور اس کے لیے نصیحت میں اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناؤں گا۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ اگر میں اور آپ مسلمان ہیں اور واقعتاً ہی اس دین کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ دوسرے مسلمان کی جتنی خیر اور بلائی ایک دائرے کے اندر رہ کر، ایک توفیق کے حلقے میں رہ کر جس قدر ممکن ہے، یہ گویا کہ میرے دین کا تقاضا ہے، اور اگر میں مسلمان ہوں اور اگر میں نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر واقعتاً بیعت کی ہے تو یہ اس بیعت کا تقاضا ہے کہ میں اس مسلمان کو کسی دھوکے کے اندر، کسی نقصان کے اندر مبتلا نہ کر دوں۔ تو اگر صحابی رسول نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو ان کا عمل بھی ہمارے سامنے ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کیا لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ اس چیز کو انہوں نے سمجھا، صرف سنا نہیں ہے بلکہ اپنے کردار کا حصہ بنایا ہے، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے۔ اور الدین و نصیحہ کا مطلب کیا ہے کہ ہر حال میں، ہر کیفیت میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اچھا سوچنا، پازیٹیو اپروچ رکھنا ہر حال میں لازم ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ لوگو انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، اس کی خیر خواہی کرو، اس کے ساتھ بلائی کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ فقال رجل یا رسول اللہ، تو ایک شخص کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، انصرہ مظلوما فکیف انصرہ ظالما، اے اللہ کے نبی اگر وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں، خیر خواہی کروں، یہ تو سمجھ آتا ہے، تو ظالم کی خیر خواہی میں کیسے کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك ایاہ، کہ اگر تم اپنے بھائی کو ظلم سے روک لو تو یہ اس کی مدد ہے، یہ اس کی مدد ہے، اس کے لیے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوگا اور اپنے پڑوسی کا دامن پکڑ لے گا، اے اللہ کے رسول، اے رب کریم، اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ تو وہ شخص کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے نہ اس کے مال کے اندر خیانت کی، دنیا کے اندر میں اس کا پڑوسی تھا، نہ اس کے بیوی بچوں کے بارے میں نے کوئی خیانت کی ہے، تو میں نے تو اس کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ جب وہ شخص جو ہے وہ اپنے پڑوسی کا دامن پکڑے گا اور یہ تقاضا کرے گا کہ اللہ اس سے حساب کتاب ہونا چاہیے، اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، شخص انکار کرے گا کہ ایسا نہیں ہوا، پھر وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، تیری عزت کی قسم، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے مال اور میرے گھر والوں کے معاملے میں تو خیانت نہیں کی، لیکن آپ اس سے ذرا پوچھئے کہ جب یہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو کبھی اس نے مجھے منع کیا، کبھی اس نے مجھے روکا ہے، کبھی اس نے مجھے نصیحت کی ہے، کبھی میری خیر خواہی اس نے چاہی ہے؟ میں گناہوں میں ڈوبتا چلا گیا، تیری رحمت سے دور ہوتا چلا گیا، اور آج میں تیری گرفت میں ہوں، تو اے میرے پروردگار اس میں یہ شخص بھی شریک ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے دوسرے مسلمان کی خیر خواہی صرف یہی نہیں ہے کہ موٹر سائیکل جا رہا ہے اور اس کی بتی جل رہی ہے اور آپ جلدی جلدی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو بند کر دو، یہ خیر خواہی ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر اس کا سٹینڈ
ٹھیک جگہ پر نہیں ہے تو فوراً اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اٹھا لو. یار وہ سٹینڈ میں اور بتی میں تو ہمیں بڑی دلچسپی ہے کہ اس میں کہیں اپنے بھائی کا نقصان نہ ہو جائے, تو اس میں ہمیں کیوں دلچسپی نہیں ہے؟ نہ کسی, یاد رکھیے, کسی گناہ گار سے نفرت کرنا یہ اسلام نے نہیں سکھایا, گناہ سے نفرت سکھائی ہے. گناہ سے نفرت کیجئے, کسی گناہ گار سے نفرت کرنا یہ اس دین کا مطلب ہی نہیں ہے. یہ دین تو امن و سلامتی اور دوسرے کی خیر خواہی پر مبنی ہے. آپ یاد کیجئے کہ واقعہ اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں, اصحاب سبت کا واقعہ, کہ وہ مچھلی پکڑنے والے لوگوں کا واقعہ, کہ جس میں 3 گروہ تھے. پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے. ایک وہ تھے جو وہ کھالیاں بنا بنا کے مچھلیوں کو ایک تالاب کے اندر جمع کر لیتے تھے ممنوعہ دن کے اندر, کہ جس دن شکار منع تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو براہ راست اللہ کے حکم کی تعویل کر کے تو اپنے آپ کو مطمئن کرتے تھے. آج بھی بڑے لوگ آپ کو ملیں گے کہ تعویل کریں گے. ایک وہ لوگ تھے جو ان کو روکنے والے تھے, بار بار روکنے والے تھے. قرآن مجید پڑھیے, پورا واقعہ موجود ہے. ایک وہ جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں, دوسرے وہ جو ان کو بار بار روک رہے ہیں, اور تیسرا وہ گروہ ہے کہ جو روکنے والوں کو کہتا ہے کہ دفع کرو, یہ تو لعنتی قسم کے لوگ ہیں, یہ تو اللہ کے نافرمان ہیں, ان کو روکنے کا کیا فائدہ, انہوں نے کون سا منع ہونا ہے. لیکن یاد کیجئے قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف وہ گروہ بچا جو نہ صرف اس گناہ سے اپنے آپ کو بچایا بلکہ دوسروں کو بھی نصیحت کرتے رہے, دوسروں کی خیر خواہی کرتے رہے. یہ نہیں سمجھا کہ ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم اچھے کام کرتے ہیں تو کافی ہے. نہیں میرے بھائیوں, دین الدین النصیحہ, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف خود ہم نے نیکی کا رستہ اختیار کرنا ہے بلکہ حسب توفیق جس درجے ممکن ہے اپنے بچوں کے, اپنے گھر والوں کے لیے, خاندان کے لیے, محلے اور اس گاؤں اور اس بستی کے لیے, اور جس کا درجہ اس سے اوپر ہو پورے ملک کے لیے اور پوری امت کے لیے اس کو پریشان ہونا چاہیے, پوری امت کے لیے اس کو سوچنا چاہیے. اور ہر شخص اپنے اپنے درجے اور اپنے اپنے لیول پر قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی. کوئی شخص اپنے آپ کو اس سے مستثنا نہ سمجھے کہ یہ شاید کسی خاص طبقے کا کام ہے, وہ یہ کام کرتے رہیں جن کو ہم مولوی کہتے ہیں, بانگیں دیں, اذانیں دیں, جنازے پڑھیں, ختم پڑھیں, جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش کے لیے کچھ وسیلہ وصولہ بنائیں اور کو معاملات کریں. بھئی یہ کسی طبقے کا کام نہیں ہے, پوری امت کے ذمے ہے, پوری امت اس کی ذمہ دار ہے. ہر شخص جس انداز میں بھی خیر اور بلائی کی دعوت اور تبلیغ میں حصہ لے سکتا ہے, ہر شخص اس کے اندر اپنا حصہ اپنے انداز میں ڈالے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان کی جو خیر خواہی ہے وہ ہر حال میں لازم ہے, اور وہ خیر خواہی اس کا آپ دائرہ بھی دیکھیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو مد نظر رکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس میں آپ کے رشتہ دار بھی شامل ہیں, آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ بھی شامل ہیں, جو لوگ آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, جو ملازمین ہیں وہ بھی, جو ذاتی ملازم ہیں وہ بھی. جس درجے میرا اور آپ کا اختیار اور دائرہ ہے اس درجے میں ہم سب اللہ کے ہاں قیامت کے دن مسئول ہوں گے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ قیامت کے دن ہر شخص جو ہے تم میں سے ہر شخص, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ راعی اور نگہبان اور محافظ بنا کے بھیجا گیا ہے, اور قیامت کے دن اس سے اس کی رعیت کے بارے میں اس کے دائرہ کار کے اندر لوگوں کے خیر خواہی کے حوالے سے اس سے سوال کیا جائے گا. اس لیے ایک مسلمان کی خیر خواہی یہ دین کا مطلب ہی یہی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر کہ للمسلم علی المسلم ستۃ بالمعروف, ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. یسلم علیہ اذا لقیہ, جب اس کو ملے تو سلام کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، اور جب وہ اس کو خیر خواہی محبت کے ساتھ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، اور جب وہ چھینک مارے، اور چھینک مارنے والا سنت کے مطابق یہ ہے کہ اس کو الحمدللہ کرنا، تو اس کی چھینک کا جواب دے۔ وَيُعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، اور جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ اور پانچواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اور چھٹا فرمایا وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، اور اس کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ہے خیر خواہی دوسرے مسلمان بھائی کی۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور اگر ہمیں مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے تو یقین جانیے کہ میں اس موضوع پر اکثر بات کرتا ہوں اور بہت زیادہ کرتا ہوں کہ دین صرف بعض چیزوں کو زبانی کلامی مان لینے کا نام نہیں ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ دین اصل میں ہماری فزیکل لائف کا نام ہے۔ اگر ہمارے سماجی رویوں کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی تو جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ بھی اصلاً جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ عقیدہ اور انسان کا ایمان وہ لازماً اس کے کردار پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے کردار کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین کے اندر صحابہ کرام کے اندر لے کر آئے تھے۔ سارے انبیاء کا یہی طریقہ رہا۔ آپ انبیاء کرام کی دعوت کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انبیاء اصل میں کیا کرتے تھے، یہی چیز کہ الدین و نصیحہ، دین بلائی اور خیر خواہی کا نام ہے، اسی چیز کی نصیحت، بلائی، لوگوں کی خیر خواہی، یہی پیغمبروں کی دعوت کا مرکزی نقطہ رہا ہے، یہی ان کا مقصد، یہی ان کی منزل رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ آیت قرآن مجید میں ان الفاظ کے قریب تقریباً یہی الفاظ ہیں، 11 دفعہ یہ آیت آئی ہے۔ اس آیت کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، ہر پیغمبر یہی بات کہہ رہا ہے۔ ان سیغوں کے ساتھ یہ آیت اس طرح 11 دفعہ آئی ہے، ویسے زیادہ دفعہ آئی ہے۔ فعل مضارع، یہ متکلم کا سیغہ ہے، فعل مضارع کے سیغے کے ساتھ اور الفاظ کے ساتھ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر یہی بات کہہ رہے ہیں، ہر پیغمبر، کہ اے لوگو میں اس دعوت اور تبلیغ کے بدلے میں تجھ سے کچھ طلب نہیں کر رہا۔ یہ نہیں ہے کہ تم مجھے بادشاہ بنا دو، مجھے کو مال و دولت چاہیے، مجھے کو عہدہ اور اقتدار چاہیے۔ اس دعوت اور تبلیغ کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں اس پر تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہوگا۔ اور سچا دائی جو پیغمبر کے رستے پر ہے وہ اپنی دعوت اور تبلیغ کو کبھی نہیں بیچتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی دعوت اور تبلیغ کی قیمت لگاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ پیغمبر کے رستے سے ہٹا ہوا ہے۔ وہ کوئی عالم دین ہو، کسی ممبر پر کھڑے ہونے والا خطیب ہو، یا کوئی پیر ہو، یا کوئی مذہبی رہنما ہو، جو بھی ہو، اگر وہ اپنی دعوت اور تبلیغ کی قیمت وصول کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک کاروباری آدمی ہے، میری اور آپ کی طرح کوئی دنیا دار آدمی ہوگا جس کی دنیا کی طرف توجہ ہے۔ پیغمبروں کے مشن پر وہ شک شمار نہیں ہو سکتا۔ سارے انبیاء کا یہی مشن ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کی بھلائی مقصود ہے۔ اور آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات کو قرآن میں ذکر کیا، لیکن سورہ یاسین کے اندر ایک آیت آپ پڑھتے ہیں، آپ میں سے اکثر کو سورہ یاسین یاد ہے، تو آیت نمبر 20 تا 29، یہ آپ نے گھر جا کے سورہ یاسین کا ترجمہ پڑھنا ہے، جہاں سے شروع ہوتا ہے نا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہ
شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اپنی قوم کے لیے، ان کو صرف یہ نصیحت کرنے کے لیے کہ اے میری قوم، یہ کیوں پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہو؟ پیغمبروں کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ ان کی مخالفت کر رہے ہو جو اس دعوت اور تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ بھی طلب نہیں کر رہے۔ تو وہ نصیحت کرنے کے لیے شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا اپنی قوم کی خیر اور بھلائی کے لیے صرف آیا ہے، اور جب قوم نے اس کو شہید کر دیا، اللہ کے حضور پہنچا، جنت نصیب ہوئی، تو وہاں جا کے اس کی خواہش کیا ہے؟ یہ جا کے ترجمہ پڑھیے گا کہ آخر میں جب وہ اللہ کے حضور پہنچا ہے اور جنت مل گئی ہے، جنت ملنے کے بعد بھی اس کی خواہش کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا کہ ہمارا وہ بندہ کہ جب ہمارے حضور حاضر ہو گیا تو پھر جنت میں جا کے بھی اس کی خواہش یہ تھی کہ کاش میری قوم کو یہ خبر ہو جائے کسی طرح کہ میرے رب نے اس دین کو اور انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں مجھے بخش دیا ہے، کاش میری قوم کو اس چیز کا پتہ چل جائے اور ان کی خیر اور بھلائی بھی دین کو قبول کرنے کے نتیجے میں ان کا بھی مقدر ہو جائے۔ تو یہ اس کی یہ خواہش، خیر اور بھلائی کی خواہش زندگی کے اندر اور مرنے کے بعد، اللہ رب العزت نے اس کے اس وصف کی بنا پر اس شخص کا خاص طور پر قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ تو اس سے آپ سمجھیے کہ یہ کس قدر ضروری ہے کہ اگر ہم دین اسلام کو اپنا دین اور ایمان واقعتاً ہی بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو بھائی یہ سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بحیثیت مسلمان صرف مسلمانوں کے لیے خیر خواہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے خیر خواہی، پوری انسانیت کے لیے نصیحت، پوری انسانیت کے لیے سوچنا یہ مسلمان پر لازم ہے اور فرض ہے۔ اس لیے کہ وہ جس دین کے وارث ہوئے ہیں وہ دین نہ تو کسی قوم تک محدود ہے اور نہ ہی کسی علاقے اور قبیلے تک محدود ہے۔ یہ دین وہ ہے کہ جس کا تعارف اس طرح کروایا گیا ہے کہ اس دین کے اندر جس رب کے تصور سے ہم واقف ہیں وہ رب العالمین ہے، تمام دنیا اور جہانوں کا رب۔ جس کتاب سے ہم واقف ہیں صرف مسلمانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نہیں آئی، ذکر للعالمین ہے۔ اس کتاب کا وصف قرآن نے خود اپنا یہ وصف ذکر فرمایا کہ یہ کتاب ذکر للعالمین، یہ سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور جس پیغمبر کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس پیغام کو نازل فرمایا اس پیغمبر کو مسلمانوں کا نبی نہیں قرار دیا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ہمارا نبی کہنا غلط ہے، لیکن صرف ہمارے نبی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے نبی ہے، سب کی طرف رحمت للعالمین، سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، الدین النصیحہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا جو گلوبل ویژن ہے اس ویژن کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو مسلمان، اپنے آپ کو عالمی معاشرے کا شہری سمجھیں۔ میری اس بات پر ذرا غور کیجیے جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو عالمی معاشرے کا شہری سمجھیں، پاکستانی معاشرے کا شہری نہ سمجھیں، بریلوی طبقے کا نمائندہ نہ سمجھے، دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ مسلک کا نمائندہ اپنے آپ کو نہ سمجھے۔ اگر یہ سمجھتا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ دین کو بہت گھٹا کر اور بہت چھوٹا کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ دین نہ تو کسی خاص طبقے اور علاقے کے لیے آیا ہے اور نہ کسی خطے کے لیے آیا ہے، پوری انسانیت کے لیے یہ دین آیا ہے۔ اگر اس چیز کو سمجھے گا تو پھر پوری انسانیت کی فکر اس کو ہر لمحہ دامنگیر ہوگی، وہ کسی سے نفرت کرنا سیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ صوفیہ کرام کا سب سے بڑا کمال کیا تھا؟ بر صغیر کے اندر صوفیہ کرام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں انسانیت نوازی سکھائی ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ انسانوں سے محبت کرنی ہے۔ ہر انسان ایک مسلمان کی جو غیر مسلم ہے وہ ہماری نفرت نہیں بلکہ محبت کا مرکز ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری ذبح کی تو پکنے کے لیے گھر دی،
جب تیار ہوئی تو تشریف لائے تو پہلا سوال کیا کیا کہ کیا اس میں سے وہ جو ہمارا یہودی پڑوسی ہے کیا اس میں سے اس کے گھر کو چیز بھجوائی ہے؟ گھر والوں نے کہا نہیں. تو فرمایا کہ پہلے اس کے گھر بھجواؤ. یہ تقریروں سے لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنتی، لمبے لمبے خطبوں سے جگہ نہیں بنتی، کردار کے ساتھ جگہ بنتی ہے، ہمارے رویوں کے ساتھ جگہ بنتی ہے. تو فرمایا کہ پہلے اس کے گھر کے اندر بھجواؤ. جب اس انداز میں میں اور آپ دوسروں کو اپنی خیر خواہی کے لیے ہدف بنائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے دین اور ایمان کا تقاضا ہے، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین الدین النصیحہ ہے، بلائی اور خیر خواہی اس دین کا بنیادی ماٹو یہی ہے، تو پھر یقین جانیے کہ کسی غیر مسلم سے نفرت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ہم جس طرح کے ماحول کے اندر رہتے ہیں، غیر مسلم سے کیا ہم نے خاک محبت کرنی ہے؟ ہم تو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. ہم تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس بنیاد پر ہمارے مسجدیں ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. دین کے بنیادی تصورات کو جو شخص مانتا ہے خدا کے لیے اس کو مسلمان سمجھے، اس کے ساتھ محبت کرے، اور جو دین کو نہیں بھی مانتا اس سے اور بھی زیادہ محبت کرنا ضروری ہے، تاکہ کسی وجہ سے ہمارے رویے کی وجہ سے وہ دین سے دور نہ ہو جائے. حضرت آخری بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ بن مسعود ثقفی قبیلہ بنو ثقیف کے سردار تھے، بہت مقام تھا. اسلام قبول کیا، کچھ دن حضور کی بارگاہ میں رہے، بے چین ہو گئے. یہ بے چینی اسلام دیتا ہے اگر ہم دین کو سمجھیں تو. بے چین ہو گئے کہ میں تو اللہ کے نبی پر ایمان لے آیا ہوں، اور اس دین کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر جو فضل اور کرم کیا ہے، تو اگر میری قوم اس سے محروم ہو گئی تو میرا یہ کامیاب ہونا کس معنی میں؟ عرض کی اللہ کے رسول اجازت دیجئے کہ میں اپنی قوم کو دین کی طرف بلاؤں، ان کو بھی اس دین کی طرف بلاؤں. حضور نے فرمایا کہ دیکھو کہیں وہ تمہاری مخالفت کریں گے اور کہیں تمہیں شہید نہ کر دیں. عرض کی اللہ کے رسول ان کے ہاں میرا بڑا مقام ہے، وہ تو میں اگر سویا ہوا ہوں تو مجھے جگاتے بھی نہیں ہیں، وہ میری بات کو ضرور سنیں گے. اپنے قبیلے کے اندر گئے اور پوری دل سوزی کے ساتھ اپنے قبیلے کو دعوت دی. لیکن بدبختی کے بعد میں یہ لوگ تو مسلمان ہو گئے، لیکن عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل لگے رہے حتیٰ کہ ان کی قوم نے ان کو شہید کر دیا. اس طرح مشن پر، اس طرح دوسرے انسانوں کی خیر خواہی، دوسروں کے ساتھ محبت کرنا، یہ ہمارے دین نے ہم کو سکھایا ہے. الدین النصیحہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین نصیحت ہے. صحابہ نے عرض کی لمن، اے اللہ کے رسول کس کے لیے؟ فرمایا 5 چیزیں فرمائی، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے علماء اور حکمرانوں کے لیے، وعامتہم، اور ان کے عام لوگوں کے لیے. اور میں اس میں عرض کروں گا کہ اس کو مجموعی تناظر میں لیں تو پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.